کا دستور دین نبی کا دستور کتاب اللہ کا منشور اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. اربعین نوویہ سے میں نے آپ کے سامنے تیس پر 6ویں حدیث 36ویں حدیث پڑھ کر سنائی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو کوئی شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیف اور مشقت کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے قیامت کی مصیبتوں میں سے بعض مصیبتوں کو اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے. جو کوئی شخص کسی بھی تنگ دست آدمی پر آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے. اور جو کوئی شخص کسی مسلمان پر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی مسلمان کی برائیوں اور عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے. اور جب تک کوئی بھی بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. جو کوئی شخص کسی راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کا مقصد اس میں دین کا علم حاصل کرنا ہو، اللہ رب العالمین اس کے بدلے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے مساجد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مدارسہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون، اطمینان اور وقار نازل ہوتا ہے، اور رحمت ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ایسے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندے یعنی فرشتوں کے پاس ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. جس کسی کو اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اسے پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب اور نسب اس کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکا. اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: هذا حدیث عظیم جامع لانواع من العلوم والقواعد والآداب وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم او مال او معاونة او اشارة بمصلحة او نصیحة او غیر ذلك. کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث نے تمام کے تمام علوم، قواعد اور آداب شرعیہ کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے. اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فضیلتیں بتائیں، مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی فضیلتیں بتائیں. جیسے بھی نفع پہنچایا جائے،
چاہے مال کے ذریعے ہو یا علم کے ذریعے ہو یا کسی چیز کے سلسلے میں تعاون کے ذریعے ہو، کسی مصلحت کو پورا کرنے کے سلسلے میں ہو یا کسی بھی ناحیے سے خیر خواہی کرنے کی شکل میں ہو، مسلمانوں کی جو ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، جس سے اس حدیث کے مقام اور مرتبے کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرات، اس حدیث کی مختصر شرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا، جو کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلمان کی تکلیف، اس کی شدت، اس کی مصیبت جو اس کو دنیا میں آتی ہے، کسی بھی مسلمان کو اس مصیبت سے دور کر دیتا ہے، اس مسلمان کو اس مصیبت سے دور کر دیتا ہے، اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے وجہ سے، اس کے بدلے میں قیامت کی جو پریشانیاں ہیں، قیامت کی جو مصیبتیں ہیں، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان ہولناکیوں اور قیامت کی ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اللہ رب العالمین اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی تنگ دستی پر آسانی فرما دیتا ہے۔ تنگ دستی پر ایک مسلمان بھائی ہے جو تنگ دستی کی زندگی جی رہا ہے، اس پر قرض کا بوجھ لدھا ہوا ہے، ایک مسلمان اس کی طرف سے قرض ادا کر کے اس پر آسانی کر دیتا ہے، یا پھر کوئی مسلمان کو کوئی شخص قرض دینا ہے، یہ مسلمان قرض دینے والے مسلمان کو مہلت دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں تو صحیح، مگر جب کبھی تمہیں موقع ملے، جب کبھی تمہارے پاس وسعت آئے، اس وقت تمہیں اس قرض کی مجھے ادائیگی کر دینا۔ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی مسلمان کسی مسلمان پر آسانی کر دیتا ہے، یا کسی بھی تنگ دستی میں ایک مسلمان پڑا ہوا ہے، دنیا کے اعتبار سے اس تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، اس کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی تنگ دستیوں سے اللہ رب العالمین ایک مسلمان کو آزاد کر دیتا ہے، اور آخرت کی جو تنگ دستیاں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان تنگ دستیوں سے آزاد کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مسلمان کسی مسلمان کے عیوب، اس کی برائیوں، اس کی غلط کاموں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا نہیں پھرتا، وہ کسی مسلمان کو کسی برائی میں دیکھ لیتا ہے، کسی خرابی میں دیکھ لیتا ہے، کسی عیوب پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، اس عیوب سے وہ صرف نظر کر لیتا ہے، اس عیوب کو لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں ہے، بلکہ اس کو چھپا لیتا ہے، اس کے معاملے کو صرف اپنے حد تک رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے ان عیوب کو ظاہر نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بدلے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ایسے آدمی کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں بھی جو عیوب ایک مسلمان کے ہوتے ہیں ان عیوب پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، مخلوقات کے سامنے اس کی برائیوں کو سامنے نہیں لاتا۔ حضرات، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو عیوب کرنے والے، برائیاں کرنے والے، خرابیوں میں مبتلا ہونے والے دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اہل استقامت ہوتے ہیں، اہل صلاح ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ برائیاں کرنے والے نہیں ہوتے، لوگوں کے اور ہمیشہ جو ہے خرابیاں کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العالمین کے دین کے پابند ہوتے ہیں، اہل استقامت ہوتے ہیں، شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ان سے کوئی گناہ تنہائی میں سرزد ہو گیا، کوئی عیب ان سے صادر ہو گیا۔ جو اہل استقامت لوگ ہیں یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اہل استقامت ہیں، جو صالح لوگ ہیں، جو نیک
قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی کوئی عیب صادر ہو جائے، کوئی گناہ صادر ہو جائے اور اس پر کسی آدمی کی نظر پڑ جائے تو ایسے نیک لوگوں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو ایسے ہیں ہمیشہ گناہ کرنے والے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، عیوب سے ہمیشہ متصف رہنے والے، اہل فساد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اگر کوئی آدمی ان کے عیوب کو دیکھ لیتا ہے، ان کی خرابیوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کے عیوب پر پردہ ڈال دینے کی وجہ سے وہ اور مزید گناہ کرنے پر جری ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ ایسے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے عیوب کو ان کے سرپرستوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوگا، ان کے جو سرپرست اور ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں ان کے سامنے ظاہر کرنا مصلحت کے خاطر ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ سرپرست لوگ ان کے عیوب کو، ان کا عیوب کا جائزہ لے کر، ان کی خرابیوں کا جائزہ لے کر ان کو خرابیوں سے بچا سکیں۔ حضرات خلاصہ یہ ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے کوئی عیب ہوتا ہے ان پر پردہ ڈالیے آپ۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ہمیشہ گناہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، اہل فساد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے عیوب پر پردہ نہ ڈالیں بلکہ ان کے عیوب کو ان کے سرپرستوں تک پہنچائیں، اس نیت سے کہ میں اس لیے پہنچاؤں ان سرپرستوں تک تاکہ وہ سرپرست حضرات اس آدمی کو ان عیوب سے، ان برائیوں سے بچائے۔ حضرات یہ تفصیل کی روشنی میں اس ٹکڑے کو سمجھنا ہوگا، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ حضرات اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان جب تک کسی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے، چاہے مال کے ذریعے ہو یا علم کے ذریعے ہو یا اپنے بدن کے ذریعے ہو، سامنے والا مسلمان بھائی اگر وہ دین کا محتاج ہے، کوئی مسلمان بھائی دین سمجھا کے اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک مسلمان بھائی اگر پیسوں کو لے کر اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، ایک مسلمان اپنی استطاعت بھر اس کے معاشی کو مستحکم بنانے میں اس کی مدد کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان بدنی طور سے کمزور ہے، اس سے کوئی کام اچھا ہو نہیں پاتا، ایک مسلمان اس کے کام کو سدھارنے کے سلسلے میں اس کا تعاون کرتا ہے۔ الغرض دین اور دنیا کے اعتبار سے ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جب تک وہ مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی معیت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو آدمی، جو کوئی شخص، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی راستے پہ چل پڑتا ہے، من سلک طریقا، کوئی بھی راستہ، چاہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جا رہا ہے یا پھر سفر کر کے تو نہیں جا رہا مگر روم کے اندر یا کسی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہا ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر علم حاصل کرے سفر کر کے حصی طور پہ، یا پھر گھر میں لائبریری میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہا ہے، اپنے ذہن کو لگا رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھ رہا ہے دین کے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، یلتمس فیہ علما، اس کا مقصد یہ ہے کہ علم دین حاصل کرے، چاہے چھوٹا علم ہو، چاہے زیادہ علم ہو، مختصر علم ہو، زیادہ علم ہو، مگر شرط یہ ہے اس علم کا تعلق کتاب اللہ سنت رسول کے علم سے ہونا چاہیے، جیسے اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اور اسی طرح اصول تفسیر ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اور فقہ کا علم ہے،
جو علم کتاب اللہ سنت رسول کے فہم کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتا ہے وہ سارا کا سارا علم اس میں شامل ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں یا تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ کسی گھر میں، روم میں، لائبریری میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے بدلے اللہ رب العالمین سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کی وجہ سے جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ کے 4 مفہوم بتائے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین علم دین حاصل کرنے والے شخص کے لیے اخلاص کے ساتھ جو حاصل کرتا ہے، یلتمس فیہ علما، اخلاص للہیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی جس علم کو وہ حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے اس علم کے راستے کو اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے۔ وہ علم اللہ تعالی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس علم کو سمجھنا، اس علم کو یاد کرنا، اس علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ علم دین یہ جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ جب علم دین کا راستہ آسان ہو گیا تو خود بخود جنت کا راستہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بتلایا کہ اللہ رب العالمین اس علم کے مطابق عمل کرنے کو آسان کر دیتا ہے، اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین اس کو دے دیتا ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین جو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے یا جد و جہد کرتا ہے کسی جگہ بیٹھ کر، اللہ رب العالمین اس کے بدلے دیگر علوم و فنون حاصل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، دیگر علوم و فنون اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھا مفہوم علماء کرام نے یہ بتایا کہ جو آدمی علم دین حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین قیامت کے دن پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ پل صراط کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ چاروں مفہوم اس حدیث کو پر محمول کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ چاروں کے چارے مفہوم شامل ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹھ کر، بعض روایتوں میں عموم کا صیغہ آیا ہے، چاہے مسجد میں بیٹھ کر یا مدرسے میں بیٹھ کر، کسی روم میں بیٹھ کر، جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، لوگ مل کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اس مجلس میں قرآن مجید کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا یا قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا، قرآن مجید کو پڑھنے کے طریقے کو جاننا جو علم تجوید کہتے ہیں، قرآن مجید سے جڑا ہوا کوئی بھی علم کیوں نہ ہو، اس علم کو حاصل کرنے کی مقصد سے لوگ جب جمع ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے گھر میں یا کسی اور جگہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 فائدے ایسے لوگوں کے لیے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی مجلسوں میں سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ فرشتے ایسے مجلسوں پہ پر بچھا دیتے ہیں، ایسے مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ایسے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، ملائے اعلیٰ کے پاس کرتا ہے۔ کیا بڑی فضیلت ہے، کیا بڑا مقام ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر رب ذوالجلال کرے، کتنی بڑی شرف کی بات ہے، وہ بھی فرشتوں کے سامنے کرے۔ حضرات اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به الیہ نسبه، جو آدمی عمل صالح کے سلسلے میں کوتا ہو، نیک عمل کرنے کے سلسلے میں کوتاہی برت رہا ہو، اس کا عمل اتنا اچھا نہیں ہے لیکن حسب اور نسب کے اعتبار سے بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے، اس کا حسب و نسب بڑا شریف حسب و نسب ہے۔ یاد رکھیے پیارے نبی نے فرمایا
किसी आदमी का अमल कम हो, अमल सालेह उसकी ज़िंदगी में ना हो, ऐसे आदमी को उसका हसब व नसब अल्लाह के पास कामयाबी नहीं दे सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब नहीं कर सकता। जिस आदमी के पास अमल साले ना हो, उसका हसब व नसब कभी उसको अल्लाह के पास फ़ायदा नहीं दे सकता, उसको जहन्नम से आज़ाद नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुर्बत उसका हसब व नसब उसको नहीं दे सकता। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हसब व नसब मेयार नहीं है। किसी आदमी के अच्छे होने का मेयार, मुत्तकी जो है भले होने का मेयार ये है कि उसके दिल के अंदर पाया जाने वाला तक़वा है, अमल सालेह। हज़रात, इस हदीस से हासिल होने वाले कुछ अहम फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस हदीस के अंदर इस बात पर उभारा गया एक मुसलमान को कि मुसलमान किसी भी मुसलमान भाई से दुनिया की मशक्क़त, दुनिया की मुसीबत से आज़ाद कर दे, और एक मुसलमान किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला है, कोई भी परेशानी में मुब्तला है, उस मुसीबत को उस मुसलमान से दूर कर दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उभारा है। ये कहकर अगर कोई आदमी ऐसा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत की जो मुसीबत है, दुनिया की मुसीबतों से वो बड़ी मुसीबत है, उस मुसीबत को अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देता है। दूसरा फ़ायदा इस हदीस में इस बात की तरफ उभारा गया, तरगीब दिलाई गई कि कोई भी मुसलमान तंगदस्ती की ज़िंदगी जी रहा है, कर्ज़ का बोझ लदा हुआ है, किसी भी नाहिए से उसकी ज़िंदगी में तंगदस्ती है, माल के एतबार से, किसी भी एतबार से वो तंगदस्ती की ज़िंदगी जी रहा है, खाने पीने की तंगी है, रिस्क की कमी है, रिस्क की तंगी है, किसी भी नाहिए की तंगी उसके पास है दुनिया के एतबार से, उस तंगी को कोई शख्स दूर कर देता है, उस तंगी के मामले में उस पर बिल्कुल आसानी कर देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानियाँ फरमाता है। तीसरी बात इस हदीस से जो बात मालूम होती है वो ये है कि एक मुसलमान को इस बात पर उभारा गया, जो लोग नेक होते हैं, अहले इस्तिकामत होते हैं, शरीफ किस्म के लोग होते हैं, अगर ऐसे लोगों के अयूब पर कभी किसी मुसलमान की नज़र पड़ जाए तो फिर एक मुसलमान को चाहिए कि उन अयूब पर सरफ़ नज़र कर ले, उन अयूब को लोगों के सामने बताता ना फिरे, उन अयूब को लोगों के सामने ज़ाहिर ना करे। आम तौर से होता ऐसे ही है कि एक अच्छा खासा नेक आदमी किसी भी बुराई में अगर वो पकड़ लिया जाता है तो लोग उसको इस कदर तेज़ी से उछालने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी शख्सियत मजरूह हो जाए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेक आदमी है कभी वो गलती में पकड़ा गया, उस गलती पर आप पर्दा डाल दें। हाँ, इल्ला एक है, गलती जो अयूब कर रहा है वो आदमी हमेशा गुनाह करने वाला, अगर उसके अयूब को छुपाया जाए उसकी वजह से फिर वो अयूब पर जमा रहेगा और उसकी गलतियों में इजाफ़ा होगा, गुनाहों में इजाफ़ा होगा। ऐसा कोई आदमी है तो सिर्फ उसके सरपरस्तों तक पहुंचाया जाए, सबके सामने नहीं, उसके जो सरपरस्त हजरात हैं उन तक उन अयूब को ज़ाहिर किया जाए, इस मकसद को लेकर के उसकी इस्लाह हो जाए, उसकी नसीहत हो जाए। हजरात, इस हदीस से हासिल होने वाला चौथा फ़ायदा ये है कि इस हदीस में इस बात पर उभारा गया कि एक मुसलमान हमेशा एक मुसलमान का मुआविन साबित हो, मददगार साबित हो। जब भी उसके पास किसी भी नाहिए से इस्तिताअत आए, अपने इस्तिताअत के मुताबिक दीन और दुनिया के उमूर और कामों के सिलसिले में एक मुसलमान का वो मुआविन साबित हो, उसकी मदद करे, क्योंकि इसकी वजह से उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद नसीब होती है। हज़रात, पाँचवा फ़ायदा इस हदीस से हासिल होने वाला ये है कि बंदा जैसे अमल करता है उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसको बदला देता है। अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। छठा फ़ायदा इस हदीस से मालूम हुआ कि इल्म दीन हासिल करने की फ़जीलत इसमें बताई गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से इल्म के रास्ते को भी आसान करता है, उस पर अमल करने को भी आसान करता है और दीगर उलूम फ़नून हासिल करने को भी अल्लाह ताला आसान करता है। क़ियामत के दिन पुल सिरात के रास्ते को भी आसान कर देता है और जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन दाखिल फरमा देता है। हज़रात, सातवां फ़ायदा इस हदीस से ये मालूम हुआ कि मसाजिद में बैठ कर कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद की तफसीर को जानना, कुरान मजीद से जुड़े हुए हर इल्म को हासिल करने की कोशिश करना, उसके लिए इकट्ठा होना, इसकी फ़जीलत इसमें बताई गई कि आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सुकून व इत्मीनान नाजिल होता है,
رحمتیں گھیر لیتی ہیں، فرشتے ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ حضرات، 8واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ عمل صالح یہ جنت میں داخلے کا ایک بنیادی سبب ہے، جنت میں بلند مقام حاصل کرنے کا ایک بنیادی سبب عمل صالح ہے۔ 9واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر عمل صالح نہ ہو، اس کا حسب اور نسب اللہ کے پاس اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ محض کوئی آدمی اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ اچھے حسب و نسب والا ہے، کبھی نہیں۔ حسب و نسب کی بنیاد پر کسی آدمی کی کامیابی کا معیار نہیں بتایا گیا، کسی آدمی کا معیار یہی ہے کہ وہ عمل صالح اختیار کر لے، نیک عمل کا پیکر بن جائے۔ 10واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے، قیامت کے دن کو اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کا آنا یقینی ہے، اس کا برپا ہونا یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ 11واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہیں، قیامت کے دن بہت ساری ہولناکیاں ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قیامت کے دن کی مصیبتوں اور ہولناکیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 12واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین کے کمال درجے کے عدل کو واضح فرمایا گیا، بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کمال درجے کے عدل و انصاف سے متصف ہے، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جیسے بندے کرتے ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا۔ حضرات، 13واں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا، اس حدیث میں مساجد کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا گیا، مساجد کا اللہ کے پاس کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اس حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی نسبت کو اللہ رب العالمین کی طرف کر کے بتایا کہ مساجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں، یہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس غیر معمولی ہوتا ہے۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والا بنیادی قاعدہ یہ ہے ثواب اور جزا کے بارے میں، الجزاء من جنس العمل، یہ قاعدہ اہل علم استنباط کے اس حدیث سے الجزاء من جنس العمل، آدمی جیسے کرتا ہے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ قاعدۃ فی التفاضل الحقیقی، کہتے ہیں التفاضل بالاعمال لا بالاحساب والانساب، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے پاس صاحب فضیلت محض اس بنیاد پر ہوگا کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہے، اس کی بنیاد پر ایک آدمی اللہ کے پاس صاحب مقام بن سکتا ہے، نہ اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر بن سکتا ہے، نہ اس کے مال کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی شخص بہتر انسان نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی بہتر انسان، فضیلت والا انسان اللہ کے پاس ہو سکتا ہے تو اس کے عمل صالح کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔